نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم صدق اللہ العلی العظیم۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وجعلنا، اور بنا دیجئے ہمیں، مسلمین لکا، اپنا فرما بردار، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتم مسلمۃ لک، ایسی ایک جماعت پیدا فرما دیجئے کہ جو آپ کی فرما بردار ہو، وارنا، اور ہمیں سکھلا دیجئے، مناسکنا، ہماری عبادت کے طریقے، وتب علینا، اور ہماری اوپر مہربانی فرمائیے، انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ ہی توجہ فرمانے والے مہربان ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مل کر بیت اللہ شریف کی تعمیر فرما رہے ہیں، اور بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں۔ ان مناجات میں سے کچھ مناجات کا تذکرہ پچھلی آیات میں گزرا ہے۔ ان میں سب سے پہلے تو ان دونوں حضرات نے حق تعالیٰ شانہ سے یہ دعا کی کہ ربنا تقبل منا، کہ ہمارے رب ہماری طرف سے قبول فرما۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان دین کا جتنا بھی بڑے سے بڑا کام کر لے، اسے گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی، بہت بڑا کام ہوا، اور یہ دونوں حضرات پیغمبر ہیں، بڑے اخلاص کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے مسجد کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی ہے، مساجد کی، مدارس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی ہے، دینی تحریکوں اور دینی جماعتوں اور دینی تنظیموں کے اندر لگ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، ایسے تمام حضرات کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حضور میں عاجزی کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ اپنی خدمات کی قبولیت کی دعا کرتے رہیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں حضرات نے اللہ تعالیٰ سے جو مناجات کی ہیں، ان مناجات کے اندر یہ ذکر ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنا فرما بردار بنا دیجئے، یعنی ہم دونوں آپ کے فرما بردار ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ دونوں پیغمبر ہیں، اور پیغمبر سے بڑھ کر اور فرما بردار کون ہوگا؟ سب سے زیادہ فرما برداری کا مظاہرہ پیغمبر ہی فرماتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ حضرات اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرما رہے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار ہی رکھیے۔ مسلمین کا جو لفظ ہے، یہ مسلم کی تثنیہ ہے۔ مسلم کا معنی اسلام لانے والا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے والا، اور مسلمین کا معنی اللہ تعالیٰ کو احکام کو بجا لانے والے دو آدمی۔ تو چونکہ یہ دو حضرات تھے اس وقت، تو ان دونوں نے اپنے حساب سے یہ دعا مانگی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لیجئے، ہم دونوں آپ کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اصل چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرما دیں کہ میرا گھر بناؤ، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اس کا گھر بنانا یہ فرما برداری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم مل جائے کہ اب قربانی کرو، تو قربانی کو بجا لانا اور قربانی کرنا، پیش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور حکم مل جائے، اس حکم کو بجا لانا یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور یہ بھی دعا کی کہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا فرما دیجئے کہ جو آپ کی فرما بردار ہو۔ یہ جو امتم مسلمۃ لک، یہ مسلمہ کا جو لفظ ہے یہ بھی اسلام سے نکلا ہے، اور یہ جماعت مسلمہ یعنی مسلم جماعت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہی کا نتیجہ ہے کہ اس آخری امت کا ایک مخصوص لقب امت مسلمہ بن گیا، یعنی پوری امت کا جو لقب ہے امت مسلمہ ہے، کیا اپنے کیا پرائے، سب امت مسلمہ ہی کہتے ہیں۔ اور یہ ان حضرات کے اخلاص کی برکت ہے کہ ان دونوں حضرات نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتے وقت میں جو الفاظ بولے ہیں، جو الفاظ عرض کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ کو اتنی قبولیت عطا فرمائی ہے
یا وہ رہتی دنیا تک پوری امت مسلمہ ایک لقب بن گیا ہے۔ ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ چونکہ دونوں پیغمبر دعا فرما رہے تھے، اس لیے جو ان دونوں کی اولاد میں سے جو لوگ ہوں گے وہ امت مسلمہ کہلائیں گے۔ لہذا مسلمانوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ مسلمان ان دونوں پیغمبروں کی اولادوں میں ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لہذا ان کو بنی اسماعیل کہا جاتا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے کے اندر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے وہ قبیلہ قریش کہلاتا ہے، اور وہ قبیلہ بھی بنی اسماعیل میں سے ایک قبیلہ ہے، یعنی وہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہے۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشوائی اور نبوت اور سیادت اور جو امامت کا مقام تھا وہ بنی اسرائیل میں تھا، اس کے بعد پھر بنی اسماعیل کے اندر یہ سلسلہ منتقل ہو گیا۔ اب قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ بنی اسماعیل کے اندر رہے گا۔ پھر آگے یہ دعا کی کہ ارنا مناسکنا۔ اچھا، اس میں من ذریتنا کے اندر ایک اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ حضرات ایسے تھے کہ اپنی اولاد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی دعا کر رہے تھے، لہذا اس کے اندر سبق یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی اولادوں کی سب سے زیادہ فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہماری اولادیں اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار بنیں، اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ وارنا مناسکنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دیجیے۔ مناسک جو ہے یہ منسک کی جمع ہے۔ منسک کا معنی عبادت بھی ہوتا ہے، اور منسک کا معنی حج کے احکام بھی ہوتا ہے، اور منسک کا معنی حج کے مقامات بھی ہوتا ہے، یعنی جن مقامات پر حج ادا کیا جاتا ہے جیسے مزدلفہ ہے، مینا ہے، عرفات ہے، ان کو بھی مناسک کہا جاتا ہے۔ اور جو احکام وہاں پر عمل کیے جاتے ہیں جیسے طواف ہے، سعی ہے، وقوف مزدلفہ ہے، مینا کے اندر ٹھہرنا ہے، ان کو بھی مناسک کہا جاتا ہے۔ اور عام طور پر جو عبادات ہیں ان عبادات کو بھی مناسک کہا جاتا ہے، اور بلکہ قربانی کے لیے بھی قرآن مجید کے اندر منسک کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت جامع قسم کا لفظ ہے۔ تو ان حضرات نے یہ دعا کی کہ ہمیں سکھا دیجیے یا ہمیں بتا دیجیے ہماری عبادت کے طریقے کہ یا باری تعالیٰ اصل مقصود تو آپ کی عبادت ہے، گھر تو ہم نے بنا دیا ہے، لیکن اس گھر کو آباد کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتا دیجیے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف مسجدوں کو بنا دینا اور ان کی دیواریں کھڑی کر کے ان کی پر چھت ڈال دینا اور اچھے فرش بنا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان مسجدوں کو آباد کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ان مسجدوں کے اندر اعمال ہوں، ان مسجدوں کے اندر نمازیں پڑھی جائیں، ان مسجدوں کے اندر اعتکاف کیا جائے، مسجدوں کے اندر تلاوت کی جائے، ذکر کیا جائے، دعائیں مانگی جائیں۔ یہ جو اصل چیز ہے یہ اصل آبادی ہے مساجد کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یا باری تعالیٰ ہم نے بیت اللہ تو تعمیر کر دیا ہے، لیکن اس بیت اللہ کو آباد رکھنے کے لیے اس کے لیے ہمیں عبادت کے طریقے سکھا دیجیے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام